کچھ الفاظ اور جملے ایسے ہوتے ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں اتنی کثرت سے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی گہرائی پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آج ہم ایک ایسے ہی بہت عام لیکن غیر معمولی طور پر گہری جملے کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ جملہ ہے الحمدللہ۔ ہم سب اسے دن میں کئی بار کہتے ہیں، سنتے ہیں، پر کیا کبھی رک کر سوچا ہے کہ ان دو چھوٹے سے لفظوں کے پیچھے معنوں کا کتنا بڑا سمندر چھپا ہے؟ چلیں آج اسی سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تہوں میں کیا کیا چھپا ہے۔ تو اس سفر میں ہم 5 الگ الگ پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف شکریہ سے کیسے بڑھ کر ہے، یہ ایک بیان ہے یا احساس، یہ ہماری فطرت سے کیسے جڑا ہے، اس میں الفاظ کی ترتیب اتنی اہم کیوں ہے، اور آخر میں یہ تعریف وقت کی قید سے کیسے آزاد ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ صرف شکریہ ادا کرنا نہیں ہے۔ اکثر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اصل معنی اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ یہ تو بس سمجھیں کہانی کا پہلا باب ہے۔ دیکھیں، عربی میں ایک لفظ ہے شکر۔ شکر کا مطلب ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے، کوئی تحفہ دے، تو آپ اس کے جواب میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک اسپیسیفک، ایک خاص چیز کے لیے ہوتا ہے، ایک طرح کا رد عمل ہے۔ لیکن الحمدللہ میں جو لفظ ہے وہ ہے حمد، اور حمد شکر سے بہت بڑا، بہت وسیع ہے۔ حمد صرف کسی فائدے کے جواب میں نہیں ہوتی، حمد تو کسی کی ذاتی خوبیوں کی تعریف ہے، ان خوبیوں کی جو بس ہیں، جو اپنی ذات میں خوبصورت اور قابل تعریف ہیں، چاہے ہمیں ان سے کوئی ذاتی فائدہ پہنچ رہا ہو یا نہیں۔ تو فرق سمجھ میں آیا؟ شکر للہ کہنا ایسا ہے جیسے آپ 2 الگ چیزوں کی بات کر رہے ہوں، شکر بھی اللہ کے لیے اور تعریف بھی اللہ کے لیے۔ لیکن الحمدللہ ان دونوں کو ایک کر دیتا ہے۔ الحمد کا مطلب ہے کہ تمام تعریف اور تمام شکر گزاری ایک ہی پیکج میں ہے، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اب ایک اور بہت دلچسپ سوال کی طرف آتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے الحمدللہ، تو کیا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک حقیقت کا بیان، یا یہ ایک احساس ہے، ایک جذبہ جو دل سے نکلتا ہے؟ دیکھیں، ہماری بات چیت 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک ہوتی ہے معلوماتی، یعنی کلام خبری، جیسے میں کہوں آج موسم اچھا ہے، مقصد صرف اطلاع دینا ہے۔ دوسری ہوتی ہے جذباتی، یعنی کلام انشائی، جیسے مشکل وقت گزرنے پر جو ایک راحت کی آہ نکلتی ہے نا، وہ کسی کو کچھ بتانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بس ایک اندرونی کیفیت کا اظہار ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ کیا ہے؟ یہی تو اس کی ساری خوبصورتی ہے۔ یہ دونوں ہے، یہ ایک ہی وقت میں ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان بھی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور ساتھ ہی یہ گہرا ذاتی احساس بھی ہے جو کسی بھی لمحے دل سے نکل سکتا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت بہت دلچسپ ہے۔ اگر ان الحمدللہ کہا جاتا، یعنی بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو یہ جملہ صرف ایک معلوماتی بیان بن کر رہ جاتا۔ انا کا لفظ اسے صرف ایک خبر بنا دیتا، اس سے وہ جذباتی گہرائی ختم ہو جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ انا کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ اور بھی گہری ہے، اور اس کا تعلق اس سے ہے کہ یہ بات کس سے کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، عربی بلاغت میں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو سامنے والا 3 میں سے ایک حالت میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، یا اسے آپ کی بات پر شک ہے، یا پھر وہ آپ کی بات کا صاف صاف انکار کر رہا ہے۔ اب لفظ انا، جس کا مطلب ہے بے شک یا یقیناً، خاص طور پر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے آپ کی بات پر شک ہو۔ آپ زور دینے کے لیے، اس کا شک دور کرنے کے لیے انا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ انا کا نہ ہونا کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات کسی شک کرنے والے سے نہیں کی جا رہی۔ یہ جملہ یہ مان کر چلتا ہے کہ سننے والا اس حقیقت کو پہلے سے جانتا ہے۔ گویا یہ ہمارے اندر کی آواز ہے، ہماری فطرت سے ایک مکالمہ ہے کہ یہ سچائی تو ہر انسان کی روح میں پہلے سے موجود ہے۔ چلیں اب ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں، الفاظ کی ترتیب۔ ہم الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن للہ الحمد بھی آیا ہے۔ کیا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ترتیب بدلنے سے معنی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ الحمدللہ ایک عمومی آفاقی بیان ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن جب للہ الحمد کہا جاتا ہے تو للہ ہی، یعنی اللہ ہی کے لیے کو پہلے لایا جاتا ہے۔ عربی میں اسے تقدیم کہتے ہیں، اور یہ تخصیص کے لیے ہوتا ہے۔
مطلب صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریف۔ تو یہ خاص ترتیب کب استعمال ہوتی ہے؟ یہ تب استعمال ہوتی ہے جب آپ کسی اور کے دعوے کو رد کر رہے ہوں، جب یہ کہنا مقصود ہو کہ تعریف کسی اور کے لیے نہیں، بتوں کے لیے نہیں، کسی اور طاقت کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جیسے فتح مکہ کے بعد جب یہ اعلان کیا گیا کہ اب تعریف صرف اللہ کی ہے، ان بتوں کی نہیں جنہیں ہٹایا جا رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کے آخری اور شاید سب سے گہرے پہلو کی طرف۔ یہ ایک چھوٹی سی گرامر کی بات ہے، لیکن یہ اس پورے جملے کے معنی کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ عربی زبان میں دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک فعل اور دوسرا اسم۔ فعل یعنی ورب کسی کام کو کہتے ہیں جو کسی خاص وقت میں ہوتا ہے، ماضی، حال یا مستقبل میں، اور اسے کرنے کے لیے کسی فاعل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اسم یعنی ناؤن کسی مستقل چیز یا حقیقت کا نام ہے، وہ وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ تو کروشل نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ الحمدللہ میں جو لفظ حمد ہے وہ ایک فعل نہیں ہے، وہ ایک اسم ہے۔ اور اس ایک بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر یہ فعل ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ کوئی تعریف کر رہا ہے کسی خاص وقت میں، لیکن کیونکہ یہ ایک اسم ہے، اس کا مطلب ہے کہ حمد یعنی تعریف ایک مستقل ابدی حقیقت ہے، یہ ہم پر منحصر نہیں ہے۔ یہ تعریف تب بھی موجود تھی جب کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا، اور تب بھی موجود رہے گی جب کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جو ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک ریالٹی ہے جو بس ہے۔ تو گرامر کا یہ چھوٹا سا فرق یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی تعریف کسی کی محتاج نہیں، یہ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، ایک ابدی حقیقت۔ تو دیکھیں کہاں ایک سادہ سا شکریہ اور کہاں ایک ایسی لازوال، گہری، جذباتی حقیقت کا بیان۔ الحمدللہ کا یہ سفر واقعی حیران کن ہے۔ تو اب جب اس کی اتنی تہوں کا علم ہو گیا ہے، تو اگلی بار جب یہ الفاظ زبان پر آئیں گے تو ان کا احساس کیسا ہوگا؟